محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ جس میں تلاوت قرآن، صدقات، خیرات، نادار اور غریب رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی، غم گساری، تراویح، مساجد میں سارا وقت گزرنا، درس قرآن، قرآن و سنت، تلاوت قرآن، یہ سارا مبارک مہینہ جس مبارک عبادت کے ساتھ بسر ہوا، آج یہ مبارک ساعت ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ دیکھیں روزہ ہمیں کیوں ملا تھا؟ قرآن کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ تم اس میں تقوی حاصل کرو، اور تقوی کا معنی تھا اللہ کا ڈر، اللہ کے احکام پر عمل، اس کی مرضی کو ہر حال میں اپنی مرضی سے آگے رکھنا۔ اور اللہ کی توفیق سے رمضان شریف میں یہ کام ہم سے ہوتے بھی ہیں، لیکن میں اور آپ ذرا غور کریں، یہ ممکنہ گویا کہ چاند رات بھی ہو سکتی ہے اور چاند نظر بھی آ سکتا ہے، رمضان شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو کیا ہم نے یہ سارا مہینہ جو اتنے مبارک عبادتوں کے ساتھ اور اپنے ذہنوں کو نیکیوں کے پاکیزہ خیال اور جذبے کے ساتھ، اور صرف جذبہ ہی نہیں تھا، نمازوں کی صورت میں، تلاوت قرآن، مساجد اور تسبیحات کی صورت میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے، تو کیا ہم نے یہ ذہن وقتی بنایا تھا کہ بس جب تک رمضان رہے گا ہم نمازیں پڑھیں گے، جب تک رمضان رہے گا ہم تلاوت قرآن کریں گے، جب تک رمضان رہے گا ہم پردہ کریں گے، جب تک رمضان رہے گا ہم زبان سے گالی گلوچ نہیں کریں گے، جب تک رمضان رہے گا آنکھوں سے ہم بری چیزوں کا مشاہدہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ ہم نے تو یہ ارادہ مستقل نیکی کا کیا تھا، تو پھر یہ نیت کنٹینیو ہونی چاہیے۔ تو ذرا غور کریں میں اور آپ، گویا کہ زبان سے غلط بات کرنا تو گناہ کا کام ہے، لیکن کھانا پینا تو جائز کام ہے، لیکن ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سحری سے لے کر افطار تک، ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو منع کر دیا، یعنی ختم سحری سے لے کر افطار تک ہم نے اپنے اوپر منع کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو خود تیار کریں اور غور کریں کہ جو کام جائز تھے اس رب کے حکم پر ہم رک گئے، تو پتا چلا کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا اس کے حکم پر ہے۔ جب اس نے کسی جائز کام کو منع کر دیا اس دورانیے تک تو ہم اس سے دور رہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو عام زندگی میں جائز کام ہے وہ روزے کے اندر منع ہو جاتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے حرام کام ہے اس کو ہم اپنے اوپر کیسے جائز کر لیتے ہیں؟ لہذا رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ مشاہدے، ہر وہ مجلس، ہر وہ گیدرنگ، ہر وہ کمپنی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور رب کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آخری لمحات کو دعا کی قبولیت کے لمحات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کے حضور دست سوال کو ہم دراز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مولا کریم یہ مہینہ میں نے غفلت سے گزار دی، ہم نے اس مہینے کی وہ قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ مولا کریم اس کی ہر ساعت چماچم رحمتوں کا نزول تھا، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور جو تیری توفیق سے سرزد ہوا مولا کریم اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، قبر کے عذاب اس کی آگ سے مولا کریم محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت تامہ عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ مولا کریم رمضان کے اندر جو خیر کے کام ہوئے اس میں اگر غلطیاں بھی ہوئی تو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکی کا ذوق، توفیق، جو دیکھنا تجھے پسند نہیں ہے، جو بولنا تجھے پسند نہیں ہے، جو سننا تجھے پسند نہیں ہے، جن کے ساتھ بیٹھنا تجھے پسند نہیں ہے، وہ تمام گناہوں کے، فحش اور برائی کے، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما۔ جس طرح پارسائی اور تقوی اور طہارت و پردے کے ساتھ ہم نے رمضان گزارا ہے، مولا کریم اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ سعادت اور پاکیزگی عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما دے، اور ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔